پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ سویڈن کے اندر جو سویڈن کی دائیں بازو کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے سویڈش ڈیموکریٹ، اس کا عروج کیسے ہوا، وہ اتنی پاپولر کیسے ہوئی اور اس کا نقطۂ نظر کیا تھا۔ سویڈش ڈیموکریٹ کا عروج اسلام، پاپولزم اور سویڈش استثناء کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بروکنگس ایک پروجیکٹ ہے جو بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہر سال کرتی ہے۔ امریکہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے اور یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ 2020 کے اندر اس ادارے نے ریسرچ کی یورپ کے کچھ ممالک کے بارے میں کہ یہاں پہ اسلام اور مسلمانوں کو کیسے لیا جاتا ہے، اور بائیں بازو یا زیادہ تر دائیں بازو کی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عروج کیسے حاصل ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ اور آج کا پروگرام ناظرین آپ دیکھیں، پروگرام کو آخر تک دیکھیں، یہ پروگرام کا پہلا حصہ ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دس ویڈیو از اونلی اباؤٹ سویڈش ڈیموکریٹس پولیٹیکل پارٹی. Nothing else. We are going to tell you about Swedish Democrats. Nothing else. So we are not talking about anything about Muslims or Islam or something else. We are talking only and only Swedish Democrats. تو ناظرین پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ سویڈن جیسے ملک کے لیے جو پچھلی دہائیوں سے تیزی کے ساتھ سیکولر ہوا ہے اور جس کے اندر جنگ زدہ ممالک کے لوگ بڑی اکثریت میں آئے، اور سویڈش ڈیموکریٹ جو ایک دائیں بازو کی عوامی پسند جماعت تھی جو کہ 1988 میں نازیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سیاسی طور پر بدترین تھی، لیکن آج سویڈن کی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی تیسری جماعت ہے، اور اس کا ایک بیانیہ تھا جو ان لوگوں نے تشکیل دیا جس میں زیادہ تر مسلم تارکین وطن کے اضافے کو پرتشدد جرائم میں اضافے اور قیمتی سویڈش فلاحی نظام پر اثر انداز ہونے سے جوڑا گیا۔ سویڈن کے وہ لوگ جو ان خدشات سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناخوش تھے، خاص طور پر سیاسی ثقافتی مسائل کے بارے میں سویڈش ڈیموکریٹ کی عوامی تعریف کی طرف متوجہ ہوئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سویڈش ڈیموکریٹس کا بنیادی بات چیت کا نقطۂ خاص طور پر پناہ گزین یعنی امیگریشن کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ ان کا نقطۂ نظر تھا۔ اور یہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اسٹڈی اس بارے میں زیادہ بصیرت فراہم کرتی ہے کہ سویڈن کے اندر سویڈن کے لوگ سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی میں شامل کیوں ہوئے اور اسلام کے بارے میں ان کے تاثر یا خیالات کیا تھے۔ سویڈن کے ڈیموکریٹس ووٹروں اور عہدیداروں کے ساتھ انٹرویو کے لیے جب بروکنگز نے رابطہ کیا انٹرویو کے لیے، تو بنیادی طور پر جنوبی پارٹی کے گڑھ یعنی سکونے مالمو ایک ریجن ہے، وہاں سے اس اخبار سویڈش ڈیموکریٹ کی ایک قریبی تصویر اور مسلم ایمیگریشنز پر سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مایوسی فلاحی نظام پر اثر انداز ہونا سیکولر یا لبرل سویڈن میں ثقافتی نتائج فراہم کرنا تھا۔ انٹرویو دینے والوں نے سویڈن میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے اپنے تجربات کو بڑی بے صبری کے ساتھ شیئر کیا، جیسا کہ مسلمان بچوں کا اپنے بچوں کی کلاسوں میں شامل ہونا، زیادہ تارکین وطن کے ساتھ محلے میں جرائم کا مشاہدہ کرنا،
اور ان مسلمانوں کے لیے مذہبی رعایتوں کے طور پر ان کے خیال کا تجربہ کرنا جو کہ سیکولر سویڈن میں ضم ہونا چاہتے. اور سویڈن کی ڈیموکریٹس کو یقین نہیں کہ بنیادی طور پر سماجی اقتصادی پالیسی یا حکومتی بیوروکریسی کی ناکامیوں سے پیدا ہونے والے حالات سے آگے جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ ثقافت کو اس کا موثر الزام ٹھہراتے ہیں. مسلم تارکین وطن اور سیاسی درستگی دونوں کو سویڈش ڈیموکریٹس اور ان کے متبادل ذرائع ابلاغ کا مضبوط نیٹ ورک اپنے بیانیے میں وہ پیش کرتے ہیں. ناظرین، آپ یہ یاد رکھیں کہ سویڈش ڈیموکریٹس جب یوگوسلاویہ کے اندر پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے یا یوگوسلاویہ جب ٹوٹ رہا تھا تو سویڈش ڈیموکریٹس اس کے پس منظر کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے پناہ گزینوں کی آمد ہوئی. تو سویڈش ڈیموکریٹس 1988 میں اپنے قیام کے بعد جن کو توجہ حاصل ہوئی اور دیگر بنیاد پرست دائیں بازو کی جماعتوں کی طرح انہوں نے بھی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے بورڈ میں امیگریشن کو محدود کرنے کا مطالبہ کیا. شروع میں اس جماعت کی سویڈش فاشزم اور واضح سفید فام قوم پرستی سے روابط تھے اور انہوں نے 1989 میں ایڈرز کو پارٹی چیئرمین منتخب کیا جس کا تعلق نو نازی نارڈک ریالم پارٹی سے تھا. اور 1990 میں 1990 کی دہائی کے وسط میں کے درمیان میں نازی وردیاں پہنے کچھ ارکان کی تصاویر بھی منظر عام پر آئیں، جس کو بعد میں ایس ڈی یعنی سویڈش ڈیموکریٹ نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی. تارکین وطن کے اس مایوسی کے باوجود سویڈن کی ڈیموکریٹس نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی رائے عامہ کے جائزوں میں اضافہ کیا اور 2018 کے پارلیمنٹ کے انتخابات میں سویڈش ڈیموکریٹس مجموعی طور پر 62 کے عوض 13 نشستیں حاصل ہوئیں، جبکہ سوشل ڈیموکریٹس کو 13 نشستوں کا نقصان ہوا اور 100 پر گر گئی. 2014 سے سویڈش ڈیموکریٹ پارلیمنٹ کی تیسری بڑی جماعت رہی ہے، خاص طور پر جنوبی سکونے یعنی مالمو کا جو ایریا ہے خطے میں. سویڈش ڈیموکریٹ نے 2018 کے بعد خطے کی 33 کارپوریشنوں میں سے 21 میں سے سب سے بڑی جماعت رہی اور اس نے وہاں پہ اکثریت حاصل کی. اور اس کے دوران 24% حمایت کے ساتھ بہترین قرار دیا گیا. اور ناظرین، آگے ہم جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سویڈش ڈیموکریٹس کا عروج اور مسلمانوں کی نقل مکانی اور تشدد اور فلاحی ریاست کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اس کا جائزہ آگے والے پروگرام میں لیں گے، اس کے دوسرے حصے میں لیں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور آپ انتظار کریں گے دوسرے حصے کا، کیونکہ بہت سی باتیں اور بنیادی چیزیں ابھی باقی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی کے بارے میں، جو کہ ایک دائیں بازو کی جماعت ہے. ناظرین، امید ہے آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے، آپ اسے شیئر کریں اور اس کے ساتھ اللہ حافظ.